بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلا آسمان بھی اس کا گواہ ہے کہ وڈیرا مبارک علی بالکل بنمانس نظر آتا تھا۔ رہی سہی کسر اس کی بھووں نے پوری کر دی تھی جو گالوں تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ آدھی عمر گزار چکا تھا لیکن اس کی طبیعت میں جوانی کے اطوار ابھی تک موجود تھے۔ بوڑھے شیر کی طرح وہ اپنی کچھاڑ میں بیٹھا شکار کو تاکتا رہتا تھا۔ جو بھی داؤ پر لگ جائے کام بن گیا۔ وڈیرے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تپتی دوپہر میں وڈیری شاہ بانو اپنی نوکرانی کے ساتھ کوٹھری سے بستر لیے خود ادھر آ نکلے گی۔ اسے دیکھ کر وڈیرے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس موسم میں یہاں گھٹن میں کیا کر رہے ہو؟ شاہ بانو نے ہاتھ سے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے چابیوں کا گچھا نوکرانی کو پکڑایا اور وڈیرے سے سوال کیا۔ ٹھنڈی جگہ ہے نا، مجھے یہاں سکون ملتا ہے، وڈیرا منمنایا۔ وہاں ایئر کنڈیشن سے انگارے برس رہے ہیں کیا؟ اس نے ڈپٹ کے کہا۔ جو مزہ قدرتی ٹھنڈک میں ہے وہ ایئر کنڈیشنر کی گھوں گھوں میں نہیں۔ اس نے تہبند سنبھالتے ہوئے دانت نکالے۔ شاہ بانو تو ویسے ہی اسے پسند نہ تھی کیونکہ خاندانی بیویاں تو کم ہی لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ وہ بھی یوں ہی وقت گزار رہا تھا۔ شاہ بانو بھی سب کچھ بھول کر ریڈیو سننے اور ٹی وی دیکھنے میں گم ہو کر رہ گئی تھی اور کبھی کبھار صوفیانہ کلام اور کافیاں سن کر بھی دل بہلا لیا کرتی تھی۔ مبارک علی کو جب شاہ بانو سے دلی مراد نہ ملی تو بلا تاخیر اس نے دوسرا بیاہ رچا لیا۔ دوسری بیوی سے شروع میں تو بڑا قرب رہا لیکن کئی ساون آئے اور گزر گئے، پر جب کوئی بوٹا نہ پھوٹا تو اسے اٹھتے بیٹھتے تانے اور تیسری شادی کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ نتیجن وہ بھی ہراساں ہو کر درگاہوں اور پیروں فقیروں کے پھیرے لگانے لگی۔ راتیں قبرستانوں میں وظیفے پڑھتے اور دن درگاہوں پر سر جھکائے گزرنے لگے۔ گلے میں اسی آس پر کئی تعویذ لٹک رہے تھے کہ شاید دلی مراد مل جائے۔ کبھی کھلم کھلا اور کبھی وڈیرے سے چھپ کر پھرتے پھرتے اس کے برقعے کا پکا رنگ ہی اڑ گیا تھا اور اس کے چہرے کی ریشم جیسی جلد اب چمک کھو بیٹھی تھی۔ مبارک علی بھی آخر اس کو بھلا بیٹھا اور اس کی نگاہیں ایک برقع پوش نرس کا طواف کرنے لگیں۔ اتفاقاً اس نرس کے گھر کا رستہ حویلی کے آگے سے ہو کے گزرتا تھا۔ اس کے نئے فیشن والے سینڈل کی ہیل خوبصورت پیروں سمیت وڈیرے کے دل میں دیواروں کی کیل کی طرح گھپ کے رہ گئی تھی۔ کبھی نہ جانے مرد کی کون سی ادا عورت کو بھا جاتی ہے۔ نہ جانے وڈیرے کا بنمانس پن ہی نرس کو اچھا لگ گیا تھا کہ وہ بھی روزانہ نت نئی سستی خوشبوئیں لگا کر گزرتی جو شاید عام حالات میں کبھی وڈیرے کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتی۔ بہرحال جلد ہی نرس دلہن بن کر وڈیرے کی حویلی میں آن اتری، لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا اور یہ شادی بھی وڈیرے کو راس نہ آئی۔ ہاں، اسے گھٹنوں میں درد کا نیا روگ ضرور لگ گیا تھا۔ وہ سرکاری اسپتال کے باہر بیٹھنے والی ایک عورت سے جونکیں خرید کی گھٹنوں میں لگائے پڑا رہتا۔ رات ہوتی تو گھٹنوں پر مکھن لگا کے دو دو جونکیں لگا لیتا، تب کہیں جا کر اسے آرام ملتا۔ کچھ تو جونکوں کی وجہ سے اور کچھ ہر وقت بے ڈھنگے پن سے منہ کھول کر دانت صاف کرنے کی عادت کی وجہ سے اور کچھ دل کی مراد میں تاخیر کی وجہ سے وڈیرا نرس کے گلے میں پھنس کر رہ گیا تھا، جو نہ اگلا جا سکتا تھا نہ نگلا جا سکتا تھا۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی، کبھی کتابیں پڑھ کے دل بہلا لیتی، نہیں تو سر پہ پٹی باندھ کر منہ چھپائے پڑی رہتی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وڈیرا جتنی دور رہے اچھا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہی وڈیرا مونچھیں سنوارتا ہوا اس کے قریب آیا تو اس نے ناگواری سے کہا، وڈیرا دور ہی رہو۔ کیوں جی، کیا ہوا؟ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نرس نے کہا۔ تم تو اچھے لگتے ہو، کیا کروں، سر میں درد ہے اس لیے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ قریب بیٹھنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ خالی پیٹ پر چائے سے درد کی 2-3 گولیاں کھا لی ہیں، اسی لیے جی بھی مت لا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ بات وڈیرے کے کھٹک گئی اور وہ فوراً بولا، بس میں سمجھ گیا، کچھ کچا پکا ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ کہتا ہوا قمیص سنبھال کر وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، نرس نے جی میں کہا، خدا نے بلا ٹالی۔ وڈیرا برآمدے سے گزر رہا تھا کہ حویلی کی خاص ملازمہ جعفرہ ملی۔ بولی، وڈیرا بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ مبارک ہو جعفرہ، آج تمہاری وڈیری کو متلی ہو رہی ہے۔ وڈیری نے جان چھڑانے کا بہانہ کیا ہوگا۔ بہانہ کیوں کرے گی؟
جعفرہ کی طرف توجہ بھی نہ کی اور وڈیرا اتراتا ہوا چلا گیا، پر جعفرہ کی طنز بھری مسکراہٹ نے اس کے دل میں شبہات پیدا کر دیے تھے۔ تھوڑے دن کے بعد جب جعفرہ کی بات 16 آنے سچ نکلی تو سارا عشق جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور نرس خود کردہ رائے علاج نیست کے پیش نظر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی اور ساتھ ہی اس گھڑی کو کوسا کرتی جس گھڑی وڈیرا اس کے من کو بھایا تھا۔ وڈیرا مبارک علی کی ماں تو بیٹے سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ ہر روز آنگن میں حقہ پیتے پیتے بہوؤں کا رونا روتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی کیا وڈیرے کے یہاں خوشی ہونے والی ہے؟ کہاں سے خوشی ہوگی؟ اس نے تیزی سے جواب دیا، میرے بیٹے نے ایسی گائیں باندھ رکھی ہیں جو نہ دودھ کی نہ موت کی، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں رہی۔ میرے بچے کی قسمت میں بانجھ عورتیں ہی لکھی ہیں۔ بی بی تو پھر ایک اور شادی کرا ہی دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آنکھ دیکھے مکھی کون نگلتا ہے؟ 3 تو پہلے ہی بیٹھی ہیں، چوتھی کون دے گا؟ کیوں نہیں ملے گی؟ دولت ہے تو پھر کاہے کی پرواہ؟ بیٹھ کر سکھ سے کھائے پیے گی، عیش کرے گی۔ کھانے پینے میں کیا ہے؟ اور میں کوئی اسے کھانے پینے کے لیے تھوڑی لاؤں گی۔ جس حسرت میں مری جا رہی ہوں بس وہ پوری ہو جائے۔ روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر آخر وڈیری نے اپنے بیٹے کی چوتھی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ آدمی کو نائن کی طرف دوڑایا جو اپنے لال رومال اور نسوار کی ڈبی سمیت فوراً حویلی آ پہنچی اور کرایہ کے پیسے سمیٹ کر مہم پر روانہ ہو گئی۔ اب کی قرہ شاہدہ کے نام نکلا، جس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اپنے غریب والدین کے کاندھوں کا بوجھ تھی۔ شادی کے دونوں طرف کے اخراجات وڈیرے نے پورے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب تک شادی کی تاریخ مقرر نہیں ہو گئی وڈیرے کو یقین نہ آیا۔ جب سنہری رنگت والی شاہدہ دلہن بن کر دھوم دھام سے حویلی کے آنگن میں اتری تو وڈیرے نے اپنی زندگی میں بہار کے نئے جھونکے محسوس کیے۔ ایک طرف عورتیں سریلے نغمے چھیڑے ہوئی تھیں تو دوسری طرف ڈھولک کی تھاپ ٹھہرنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ غالیچوں میں جھلمل کپڑوں میں ملبوس مہمانوں سے پرے تینوں سوکنیں چوتھی کے آنے کے بعد ایک ہی گریڈ میں آ کر باہم شیر و شکر ہو گئی تھیں، اپنے دلوں کا غبار نکال رہی تھیں۔ ہم نے کون سا تیر مار لیا کہ اب یہ مکڑی آئی ہے سونے کے انڈے دینے؟ اگر اس نے بھی دھوپ میں ننگے سر بڑھیا ساس کی ساس پشتوں کو نہ کوسا ہونا تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ شادی کی رسمیں ختم ہوئیں تو دولہا اپنے دوست یاروں سے جان چھڑا کر سجے سجائے کمرے میں آیا اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بولا، اف، ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ یہ شہد جیسے میٹھے بول بھی شاہدہ کو کڑوے لگے، البتہ الفاظ کی برجستگی اچھی لگی۔ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو تو، وڈیرے نے پوپلے منہ سے آواز نکالی۔ دلہن نے جب وڈیرے کی پوپلی آواز کو محسوس کیا تو وہ کلی ایک دم مرجھا سی گئی۔ دکھوں میں پلی لڑکی کو یقین ہو گیا کہ باقی جیون بھی کانٹوں سے بھرا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ وڈیرے مبارک علی نے گھبرا کر کہا، نہ رو، میں جانتا ہوں کہ رشتہ داروں کی جدائی نے تمہیں بے حال کر رکھا ہے، گھبراؤ نہیں، ان سے تمہاری جلدی ملاقات ہوگی، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نئی دلہن سے وڈیرے کی چاہت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ادھر سے ادھر گھوم پھر کر بار بار اس کے پاس آتا اور میٹھی میٹھی باتیں بناتا۔ ساس بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ اپنی بہو پر سے واری صدقے جاؤں، میری جیت آخر تمہاری ہی وجہ سے ہوگی، ہم ماں بیٹے تم ہی سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک روز واری صدقے ہوتے ہوتے ساس نے جب بہو کو گلے لگانے کی کوشش کی تو اس کے جبڑے کی ہڈیاں دلہن کی کنپٹی میں جا لگی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، چاچی چاچی تم نے مار ڈالا، میری کنپٹی پھاڑ دی۔ گدھی کو بھی کبھی ہار پہنائے جاتے ہیں؟ ساس آگ بگولا ہو گئی، میرے گلے لگنے سے تمہاری کنپٹی پھٹ رہی ہے؟ خوب، اتنی نازک پری ہو، کنگلے ماں باپ کی بیٹی ہو، کیا وہاں بھی یہی نخرے کرتی تھیں؟ شکر کرو میرے شہزادے نے بیارہ چا لیا، ورنہ ساری عمر بیٹھی رہتی۔ ساس بڑبڑاتی ہوئی جب دوسرے کمرے میں چلی گئی تو شاہدہ نے کنیز کو آواز دی، جس پر وہ دوڑی آئی اور پریشان ہو کر بولی، میں صدقے، کیا ہوا چھوٹی دلہن کو؟ تمہاری بڈھی وڈیری کے پیار نے میری جان لے لی۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ وڈیرا آئے گا تو کیا کہے گا؟ وہ آ کے کیا کرے گا؟ کوے کے پر سونے کے ہوتے تو اڑتے میں نظر آتے۔ بی بی، ایسی تو ہم نے نہیں سنی، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ چلی جا لڑکی، کوئی چیز لا کر دے، میں کنپٹی سیکوں۔ آدھی رات کو جب وڈیرا بستر پر بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا تو اس کی کونی شاہدہ کے جا لگی، جو نیند میں بیزاری سے چیخ پڑی، کیا کرتے ہو وڈیرا؟
میری پسلیاں توڑ ڈالیں۔ کیڑا، وڈیرے نے کراتے ہوئے صرف اتنا کہا۔ وہ چھلانگ مار کر بستر سے کودی اور دہشت بھری نگاہوں سے چادر کو تکنے لگی۔ ڈرو نہیں، بستر میں تو کیڑا نہیں ہے۔ تم نے خواب میں تو نہیں دیکھا کیڑا؟ میں اتنا بدذوق نہیں ہوں کہ خوابوں میں کیڑے دیکھوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ داڑھ کے کیڑے نے درد سے بحال کر رکھا ہے۔ اللہ رے، وہ کراہنے لگا۔ دانتوں میں بھی کیڑے پڑ گئے؟ بس وڈیرا، تم گئے۔ کیوں جاؤں میں؟ اچھی بات منہ سے نکالا کرو، کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ پھر درد کو برداشت کرتے کرتے اکڑ کر کہا، صبح ہی جا کر اس داڑھ کو نکلوا دوں گا۔ کہاں جاؤ گے زنبور سے نکلوانے؟ یہ تو خود ہی گر جائیں گے۔ میں ایسا بوڑھا بھی نہیں ہوں۔ اب کون سی جوانی ٹوٹ رہی ہے تم پر؟ سڑ نہ کھاؤ، جاؤ سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھا کمر کے بل نیچے جا گرا۔ دلہن نے اٹھا کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو وڈیرے نے ہاتھ جھٹک دیے اور بولا، تمہاری انٹ شنٹ باتوں میں الجھ کر پیر پھسل گیا، ورنہ میں کوئی معذور تو نہیں ہوں کہ تم مجھے اٹھاؤ گی۔ پاؤں پھسل گیا؟ دلہن نے طنز کیا۔ پاؤں کیوں پھسلے گا؟ یہ تو ریاحی درد ہے، ورنہ میں کوئی بوڑھا تھوڑی ہوں کہ ابھی سے میرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے پٹی پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی تو برابر میں رکھا ہوا چاندی کا گلاس چھناکے کے ساتھ نیچے گرا۔ آدھی رات کو کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیا چاہیے؟ مجھ سے کہو، میں دے دوں گی۔ الماری میں داڑھ کی دوا مل جائے تو لے آؤ، اس نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے کی چاروں بتیاں روشن کرنے کے باوجود دلہن کو کوئی دوا دکھائی نہ دی تو آخر میں ساس کی نسوار کی ڈبیا میں سے چٹکی بھر ناس لے آئی اور وڈیرے کی داڑھ میں بھر دی۔ کاش تمہارے خوبصورت ہاتھوں کے صدقے درد میں کمی ہو جائے، اس نے لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پہلو میں بیٹھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وڈیرے کے منہ سے رنگ برنگی پھوں پھاں کی آوازیں نکلنے لگیں تو وہ سمجھ گئی کہ وڈیرے کو نیند آ گئی، لیکن اس کی اپنی نیندیں اڑ چکی تھیں اور تکلیف دہ سوچوں نے اسے آ گھیرا تھا۔ بظاہر تو وہ بڑے روب داب سے رہتی تھی۔ اس نے مقدر کا لکھا سمجھ کر اسے جیسے تیسے گزارنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن ایک آسرے اور ایک سہارے پر جب کافی دن ہو گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اس گلشن میں کبھی پھول نہ کھلیں گے، اس کے نصیبوں میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وڈیرے سے سخت رویہ اختیار کرے گی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے وڈیرے کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے ابھی سگریٹ کا کش بھی نہ لیا تھا کہ وہ بولی، وڈیرا، میری بھی تو ضرورتوں کا خیال کرو، کیا صبح شام بیٹھے کش لگاتے رہتے ہو؟ اس چھوٹے سے قصبے میں نے تمہیں 20 ملکاؤں کی طرح آسائش و آرام مہیا کیا ہے، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے صرف دل کا چین چاہیے۔ برسوں گزر گئے وڈیرا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے امی کہہ کر پکارے۔ اللہ سے امید رکھو، اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کے ٹوٹا پھینکتے ہوئے کہا۔ وظیفہ تو ہر جمعرات کو پڑھتا ہوں۔ یہ جمعرات کا کیا شوشہ چھوڑا ہے تم نے؟ اس شوشے کا تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ آخر اپنے موزن ساون کے بھی تو کسی وجہ سے ہی 18 بچے ہو گئے تھے، اس نے آنکھ دبا کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ دلاسا تم کسی اور کو دو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تم دیکھنا۔ دیکھوں گی تم کیا گل کھلاتے ہو۔ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ شکار کی نیت سے صبح سویرے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رات کو درد سے چلا رہے تھے، اب شکار کے لیے کہاں چلے ہو؟ ایسے درد ہم سخت جانوں کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ کہتا ہوا وہ سینہ تانے کارتوس کی پیٹی اٹھائے، بندوق کو بائیں کاندھے پہ لٹکائے جیپ میں جا بیٹھا، جہاں 2 آدمی پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسی طرح پوری 16 جمعراتیں گزر گئیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ شاہدہ کے تانوں میں وہ سارے شوق بھی بھلا بیٹھا تھا، بس پڑا رہتا۔ اسی دوران مزارے آ کر کہتے کہ سائیں فصل ڈوب رہی ہے تو وہ جواب دیتا کہ ڈوبنے دو۔ آخر کار زمینوں کا کام اس کے رشتے کے بھائیوں نے سنبھال لیا۔ ماں کے کہنے پر اس نے یہ نئی جونگ لگوائی تھی۔ پہلی بیوی تو مقدر کا لکھا سمجھ کر چپ ہو بیٹھی تھی، لیکن اس طرارہ نے وڈیرے کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ دن رات چلاتی رہتی تھی، لیکن اس کی ساری چیخوں پکار کا وڈیرا صرف یہی جواب دیتا تھا کہ میں کیا کروں، میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے مولوی ملا سب آزما لیے، سبھی جمعراتوں کا وظیفہ بتاتے ہیں، آخر یہ بھی نیک فال تو ہوگی ہی۔ جمعرات کے چکر میں کیوں آ گئے ہو؟ کسی حکیم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ شاہدہ کی اس بات سے اس کی مردانگی پر کاری ضرب لگی۔ میں کیا علاج کراؤں؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، تم عورتیں اپنا علاج کراؤ۔ ایسا گھمنڈ نہ کرو وڈیرا، چاروں میں تو عیب نہیں ہو سکتا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا خبر، میں کوئی دائی تو نہیں ہوں۔
اولاد نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عیب ہے، یہ تو رب کی دین، کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ ایسے بھی شریف لوگ ہیں جو صبر سے بیٹھے ہیں، بیوی میں خرابی ہوتی ہے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں، پر تم نے جان بوجھ کر 4 زندگیاں برباد کر دی ہیں، پھر بھی اپنا علاج نہیں کراتے۔ آخر سبھی تو بانجھ نہیں ہو سکتی، حکیم سے مشورہ کرنے سے کوئی بے عزتی ہو جائے گی۔ بہت تقریر کر لی، اب چپ رہو، کہیں چکر نہ آ جائیں۔ چکر؟ مجھے تو نہیں۔ دسترخوان بچھانے کے لیے آنے والی نوکرانی کو دیکھ کر الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ مبارک علی نے حکیم کے ہاں جانے سے بہت جان چھڑائی، لیکن شاہدہ نے اسے بھیج کر ہی دم لیا۔ وڈیرا جب حکیم کے یہاں سے لوٹا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حکیم نے کہا کیا؟ اسے دیکھتے ہی شاہدہ نے لپک کے پوچھا۔ حکیم نے تو مجھے بڑے جھنجٹ میں ڈال دیا ہے، اس نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسا جھنجٹ؟ جو بات ہے وہ صاف صاف بتاؤ، دل ہی دل میں کیوں گھٹ رہے ہو؟ میری جان، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں دی ہوئی حکیم کی بڑی سی پڑیا کو دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ کیوں؟ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ پہلو میں آ بیٹھی۔ صحیح بات بتاؤں؟ حکیم نے کہا ہے کہ مجھ میں ہی تھوڑی سی خرابی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ موئے مریض، تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھ اچھی بھلی لڑکی کی زندگی اجاڑ دی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ اور سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے گھر والے مجھے 35 بیماریوں والے مگرمچھ کے منہ میں دے رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میری جان، رو تو نہیں، میری پوری بات تو سنو، وڈیرا گھگھیایا۔ بس تھوڑی سی خرابی ہے۔ شاہدہ نے بات کاٹ کر کہا۔ وہ بیچاری تینوں صابر اور معصوم لڑکیاں تھیں جنہوں نے تمہاری در پر بال سفید کر لیے اور دنیا جہان کے تانے سن کر بھی خاموش رہیں، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی، اس نے بے باکی سے کہا۔ اولاد کے لیے تم اپنے شوہر کو بدنام کرو گی؟ میں نے کیا قصور کیا ہے کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی؟ شریعت میں تو ایسی شادی جائز نہیں۔ تم میرے آپریشن تک تو صبر کر لو، نہ مجھے بدنام کرو اور نہ خود۔ اس بڑھاپے میں آپریشن کرا کے اپنی کھال اترواؤ گے، اور پھر حاصل کیا ہوگا؟ پھر کیا کروں؟ تمہارے لیے تو حکیموں تک پہنچ گیا ہوں۔ میں ساری عمر جوان تو نہیں رہوں گی، اور تم بھی ہمیشہ تو نہیں رہو گے۔ بڑھاپے میں تو اپنی اولاد ہی کام آتی ہے۔ میری جان، ہمارے پاس بے انتہا دولت ہے، اولاد کا کیا کرو گی؟ میں دولت پر تھوکتی ہوں، میرے پکارنے پر دولت تھوڑی دوڑی چلی آئے گی۔ اولاد بیمار آزاری میں کام تو آتی ہے، یہ بنگلے حویلیاں کس کام آئیں گے؟ ایسی باتیں تو نہ کرو، کچھ تو شرم کرو۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبی رہی، پھر بولی۔ آخر شرع تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے تو مجھے بھی 3 بول حاصل کرنے کا حق ہے، تاکہ اس کے بعد میں بھی کسی ٹھکانے جا لگوں۔ وڈیرا مبارک علی جو اب تک نرمی سے پیش آ رہا تھا، ایک دم بھڑک اٹھا۔ دوا کی پڑیا کھڑکی سے باہر پھینک کر شاہدہ کو لات رسید کرتے ہوئے بولا۔ اولاد کی اتنی خواہش ہے تو پوری حویلی بھری پڑی ہے، جا کر منہ کالا کر لے، باقی طلاق کی بات کی تو لگاؤں گا جوتے۔